دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ کچھ میسیجز مدنی چینل کے ناظرین اولا ہم آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، معلوم کر رہے ہیں کہ اجتماع میں جانے کی اجازت مل جائے، اس کا کوئی وظیفہ، کوئی روحانی علاج ہو تو بتا دیجئے۔ 41 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ یا عزیزو یہ پڑھیں، پڑھ کر آپ اجازت طلب کریں اور انشاءاللہ عز و جل اجازت مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ باقی ہم کوشش کریں کہ والدین کو پریشان بھی نہ کریں، جو ہمارے سرپرست ہیں۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات ضد سوار ہو جاتی ہے، تو اس طرح اجازت ملنے میں بھی بعض اوقات یہ رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو اچھے انداز میں، احسن انداز میں، پیار محبت شفقت کے ساتھ والدین کو راضی بھی رکھنا ہے، ان کو ناراض بھی نہیں کرنا، تو آپ اجازت طلب کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، اس کے مطابق عمل کیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے آسانی ہوگی۔ کال چلا دیجئے گا۔ میں احسان بول رہا ہوں، تو مجھے شوگر ہے اور اس سے میری نظر کمزور ہو چکی ہے، مجھے کوئی روحانی علاج بتائیں پلیز۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج کے حوالے سے ہمارے احسان بھائی معلوم کر رہے تھے کہ نظر کمزور ہے، تو اگر کسی کی نظر کمزور ہو، بینائی کمزور ہو چکی ہو، تو اب کیا وظیفہ پڑھا جائے، کون سی دعا پڑھی جائے کہ بینائی تیز ہو؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے احسان بھائی کی نظر کی کمزوری کو دور فرمائے اور ان کو شفا یابی عطا فرمائے۔ ان کے لیے ہر نماز کے بعد یا نورو 10 بار پڑھ کر اپنی انگلیوں کے پوروں پر دم کر کے آنکھوں پہ پھیر لیجئے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نظر کی کمزوری دور ہوگی۔ اور اسی طرح ایک اور روحانی علاج امیر اہل سنت نے لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار پڑھ کے اپنی انگلیوں پہ دم کر کے آنکھوں پہ لگا لیں، انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ نظر کی کمزوری دور ہوگی۔ اچھا بالفعل اگر جیسے جس کی آنکھوں کی بینائی میں مسئلہ نہیں ہے، آنکھیں بھی ماشاءاللہ بہتر ہیں، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتا ہے؟ ہر ایک عمل کر سکتا ہے، یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ جس کی بینائی کمزور ہے فقط وہی عمل کرے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ کریں؟ ایسا نہیں ہے۔ اس نیت کے ساتھ اگر یہ عمل کریں کہ پیش کی ہی ہماری آنکھوں کی روشنی بہتر ہو جائے، ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں۔ بڑھتے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز اور آپ کے سوالات کی جانب دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی میری بیوی کے ساتھ عملیات کیے گئے ہیں اور سخت بندش کی گئی ہے۔ میری بیوی کا نام نسرین ناز اور ان کی امی کا نام فیضہ مئی ہے۔ مہربانی کر کے استخارہ کریں اور روحانی لازمی بتائیں، شکریہ۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے، میری والدہ کا نام رضیہ کوثر اور میرا نام شمس الدین۔ اس حوالے سے کہ میرا کام تھوڑا سا بہت سلو جا رہا ہے، دکان کا کام ہے میرا، اور دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ مجھے میدے کی پرابلم ہے، میرا استخارہ بھی کر دے اور مجھے اس کا میدے کا پرابلم کا کوئی مسئلہ بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام صفدر علی ہے، ماں کا نام رابعہ بی بی۔ میں بیمار ہاں، میرے کو چلن نہیں ہوندا، ساتھ چڑھ جاندا، لڑائی جھگڑے ہیں گھر بہت۔
اللہ پاک آسانی فرمائیں، آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں انشاءاللہ عز و جل۔ روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں اور استخارہ بھی آپ کا ابھی کرواتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ تنویر حسین، والدہ کا نام اکنیل فاطمہ، پاک پتن سے بات کر رہا ہوں۔ مورے میں تکلیف رہتی ہے اور کاروبار کرنے کی نیت کر رہا ہوں، کیا چلے گا یا نہیں چلے گا؟ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ مہروں کی تکلیف کا آپ نے بتایا نا، اس حوالے سے بھی روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ سر 15 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام سمیع اللہ ہے اور میری والدہ کا نام مختار بیگم ہے، اور میرا استخارہ کروانا ہے کہ تقریباً 4 سال ہو گئے میری شادی میں رکاوٹ ہے نا، رشتہ بھیجا تھا، اس کے بعد مسئلے آنا شروع ہو گئے، تو پتہ نہیں چل رہا آگے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ برائے مہربانی میری رہنمائی فرما دیں۔ انشاءاللہ عز و جل سمیع اللہ بھائی استخارہ بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور ہمارے مدنی چینل کے وہ ناظرین کہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ روحانی علاج کیا ہے اب انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں ہمارے، یہ ایک اسلامی بھائی تھے ہمارے، بتا رہے ہیں کہ شادی کو 15 سال ہو چکے ہیں نا، تو اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، تو دعا بھی فرما دیجیے، کوئی ایسا وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ بہت ہی پیارا رسالہ امیر اہل سنت کا، زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی۔ اس میں امیر اہل سنت نے بیٹی کے فضائل لکھے ہیں، اور ماں 40 روحانی علاج بھی بیٹی کے فضائل پر مشتمل یہ رسالہ ہے۔ اس میں امیر اہل سنت بے اولادی کا علاج لکھتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ باقی مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کریں، آپ تعویذات عطاریہ بھی استعمال کیجئے۔ الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی ایک برکت، ایک مدنی بہار میں آپ کو سناؤں کہ ایک اسلامی بھائی تھے، بتایا تھا کہ شادی کو 16 سال ہو چکے تھے، اولاد کی نعمت سے محروم تھے، لیکن الحمدللہ عز و جل انہوں نے تعویذات عطاریہ استعمال کیے، اللہ پاک کی رحمت سے الحمدللہ عز و جل کرم ہوا اور اولاد کی نعمت نصیب ہو گئی۔ تو آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے، استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور زہ نصیب مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کریں، عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں ملیں گی، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، یہ معلوم کر رہے تھے کہ مہروں میں اگر کسی کے تکلیف رہتی ہو، درد رہتا ہو، تو کیا وظیفہ پڑھ کے دم کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی شفا یابی عطا فرمائے، ان کی تمام بیماریوں کو دور فرمائے۔ امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 بار 41 ٹائمز سورہ فاتحہ پڑھیں، انشاءاللہ موروں کا درد، کمر کا درد، ہڈیوں کا درد انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ مزید اگر اس حوالے سے بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بھی تعویذات دیے جاتے ہیں، تو آپ وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جن کے مہروں میں درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو، تو تعویذات عطاریہ کے بستوں پر اس حوالے سے بھی تعویذات دیے جاتے ہیں، آپ حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ استخاروں کے حوالے سے بھی قول تھی، اسلامی بھائی کی قول تھی، وہ اپنے گھر والوں کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کسی نے عملیات کرا دی ہیں، بندش وغیرہ کروا دی ہے، کیا ان کے ساتھ معاملہ ہے؟ ان کا استخارہ ہوا، استخارے میں کچھ اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، صحیح، تو اس کے حوالے سے یا قہارو 100 مرتبہ جو ہے وہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پئیں، انشاءاللہ رحمان جلد اس اثرات وغیرہ سے جو ہے نجات ملے گی۔ صحیح۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو کام سلو چل رہا ہے اور معدے کی بھی پرابلم ہے ان کے ساتھ۔ روزگار کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا، تو روزگار میں تو یہ ہے کہ نظر کا اشارہ ہے، لیکن اگر یہ اپنی دکان، اپنے مکان میں ایک کام یہ کر لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار لکھ کر اس کا ایک تعویذ بنا کر جو ہے اس کو اپنی دکان میں لگا لیں، انشاءاللہ رحمان اس کا کاروبار خوب چمکے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، یہ صفدر نام انہوں نے بتایا تھا کہ بیماری کے بھی معاملات ہیں، گھر میں تھوڑے لڑائی جھگڑے کے بھی سلسلہ ہے،
تو گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، بیماریاں بھی دور ہوں. تو اس حوالے سے استخارہ آپ نے فرمایا. استخارے میں ان کے بھی کچھ اثرات کا اشارہ آ رہا ہے. اچھا صحیح. تو ان کے لیے کوشش یہ کریں کہ تعویذات عطاریہ کے بستے پر جائیں تو وہاں ایک مخصوص تعویذ جو ہے وہ گھر میں لٹکانے کے لیے دیا جاتا ہے، تو اس کو حاصل کریں اور وہ اپنے گھر میں آ کے اس کو لٹکائیں. کچھ اوراد و وظائف اور کاٹ کا بھی انشاءاللہ رحمان عمل بتایا جائے گا. تو انشاءاللہ رحمان ان کے یہ اثرات سے بھی جان چھوٹے گی، گھر امن کا گہوارہ بھی بنے گا. اور ساتھ ساتھ 1001 مرتبہ یا ودود جمعہ والے دن اس کو پڑھیں اور 1001 مرتبہ پڑھ کر نمک پر دم کر لیں. اور وہ نمک جو ہے وہ گھر کے نمک کون سا ہونا چاہیے؟ نمک تو کوئی سا بھی نمک ہو، لاہوری نمک ہو تو بہت لاہوری نمک ہو. صحیح، لاہوری نمک ہو. اور اس لاہوری نمک کو گھر کے برتن میں جو نمک استعمال کرتے ہیں اس میں ڈال دیجئے اور وہی اسی کھانے میں استعمال کریں. تو اس سے یہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی مخصوص کوئی کسی نے کوئی عمل کیا ہے. انشاءاللہ رحمان عافیت ہوگی اور بہت زیادہ محبتیں بڑھیں گی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سمجھ. باقی دیکھیں روحانی علاج پر بھی عمل کریں. ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنے کی کوشش کریں. عفو و درگزر کا معاملہ ہم یہ اختیار کریں، معاف کرنے کی عادت بنائیں اور برداشت کرنے کی عادت بنائیں، صبر کرنے کی عادت بنائیں. اگر خلاف مزاج کوئی بات ہو بھی جائے، معاملہ ایسا ہو بھی جائے تو ہم غصہ کرنے کے بجائے صبر سے کام لیں، اللہ پاک کی رضا کے لیے معاف کر دیں. اب دیکھیں لڑائی جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، غصہ کرنا چھوڑ دیں، لڑائی جھگڑوں کی نوبت ہی نہیں آئے گی انشاءاللہ عز و جل. باقی یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا یا ودود والا عمل، بہت یہ مبارک عمل ہے. اس کی بہت الحمدللہ عز و جل برکتیں نظر آتی ہیں اور دیکھی بھی ہیں الحمدللہ عز و جل. اگر ابھی آپ کو یہ وظیفہ یاد نہ ہو سکا ہو تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے. تعویذات عطاریہ کے بستے پر الحمدللہ عز و جل یہ پرنٹ شدہ وظیفہ بھی آپ کو بآسانی مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اچھا یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے. دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں. عاشقان رسول کی قرب کی برکتیں ملیں گی. مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی مسافر کی دعا. اور راہ خدا عز و جل کا مسافر ہو تو بدرجہ اولا الحمدللہ عز و جل سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں. مدنی قافلے میں سفر کریں، اللہ پاک کی رحمت سے غیبی طور پر اسباب بنتے چلے جائیں گے، غیبی طور پہ مدد ہوگی. اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے مددگار پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. بڑھتے ہیں مزید آپ کے کچھ سوالات اور روحانی علاج کی جانب. دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے. اگر کسی کے چہرے پر دانے ہو جائیں تو اس کا روحانی علاج بتا دیجیے انشاءاللہ عز و جل. مزید اگر سوالات ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے. اگر کسی کی ناک کی ہڈی بڑھ جاتی ہے تو اس کا روحانی علاج کیا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل. مزید کینسر سے بچنے کے لیے روحانی علاج بتائیں انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اور جو مسلمان اس طرح کے موذی امراض میں مبتلا ہیں اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے. جی چہرے پر اگر کسی کے دانے ہو جائیں، چہرے پر دانے ہو جائیں تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ قرآن پاک کی تلاوت کریں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ قرآن کی برکت سے، اس کی تلاوت کی برکت سے انشاءاللہ چہرے پر دانے دور ہو جائیں گے اور انشاءاللہ نور ہی نور ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ یہ وظیفہ اگر چاہے تو یا رقیب، جی یا رقیب 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو چہرے پر دانے انشاءاللہ نہیں ہوں گے. صحیح. اچھا کینسر کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے کہ اگر کسی کو کینسر ہو چکا ہو، جو اس مرض میں مبتلا ہیں، تو اب کیا وظیفہ پڑھا جائے کہ کینسر جیسے موذی مرض سے نجات حاصل ہو؟ سورہ ملک کی ایک آیت ایسی ہے جس میں کینسر کا علاج. اچھا سورہ ملک کی آیت نمبر 14 ہے. اس کو 2022 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے جو اس کو پی لیا جائے تو انشاءاللہ کینسر کے مریض کو شفا ملے گی. 2022 مدنی چینل کے ناظرین تعداد نوٹ فرما لیجئے. 2022 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وهو اللطیف الخبیر، یہ پڑھنا ہے. جی تو یہ وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. تو یہ کہاں لکھا ہے یہ وظیفہ؟ بیمار عابد. یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً آپ طلب فرما سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجئے، استعمال کیجئے اور یہ وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل. دیکھیں بہت فائدہ حاصل ہوگا. مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے گا.
اور جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، مدنی چینل کے ناظرین ایک مدنی مشورہ بھی دیتا چلوں، یا آپ کے کوئی ایسے جاننے والے ہیں کہ جو کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہیں، تو الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، 40 دن کا یہ کورس ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ایک مدنی بہار الحمدللہ عز و جل آئی تھی، ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے پر ایک اسلامی بھائی آئے اور گلے کا کینسر تھا ان کو نا، اور باقاعدہ ان کی رپورٹوں میں بھی آیا تھا، تو الحمدللہ عز و جل اس امید پر وہ آئے تھے کہ یہاں سے تعویذات عطاریہ کے بستوں سے الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک کورس پورا کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ٹیسٹ کروائے، جب رپورٹیں آئیں تو وہ خود بھی حیران تھے، مزید ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ کیسے یہ کم ہو گیا۔ تو آپ بھی تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے آپ پلیٹوں کا یہ مخصوص عمل ہوتا ہے، 40 دن کا کورس ہوتا ہے، یہ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کا یہ مرض بھی جاتا رہے گا۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی، دکان میں آگ نہ لگے اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دکان میں آگ نہ لگے اس حوالے سے وظیفہ آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ وظیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی ہم سنتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مدنی گلدستہ ملاحظہ کیجیے۔ اسماء اصحاب کہف لکھ کر دکان میں لگا دیا، یعنی کسی کاغذ پہ لکھ لیا، فریم کرا کے لگا دیا، تو انشاءاللہ آگ سے، چوری سے، بغیر آفتوں سے دکان جو ہے، مکان ہے، یہ محفوظ رہیں گے، جنات کی شرارت سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ ان کے 7 نام ہیں اصحاب کہف۔ سورہ کہف قرآن کریم میں تو تفسیروں میں مختلف نام لکھے ہوئے، تو 7 نام ہے، اور ایک ان کا ساتھ میں کتا بھی تھا جس کا نام تھا قطمیر۔ تو یہ نام اسکرین پر آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے تعویذات کے بستے سے بھی یہ ان نام کا تعویذ ملتا ہے، پہننے سے بھی جن سے اور جادو سے اور اس طرح کی چیزوں سے نجات ملتی ہے، اور حفاظت ہوتی ہے، نظر سے حفاظت ہوتی ہے، بہت اس کے فوائد ہیں، بزرگوں نے لکھے۔ یہ اولیاء کرام تھے، یہ دقیانوس بادشاہ کے دور کے۔ آخر میں قطمیر یہ ان کا کتا تھا، یہ کتے کی بھی خوب شان ہے، اس کے بارے میں بھی اقوال ہے کہ یہ کتا جنت میں جائے گا۔ اولیاء کرام کی صحبت کے فوائد تو دیکھو، کتا جنت میں جائے گا، اللہ کی شان۔ تو یہ گھر میں لگائیں، دکان میں لگائیں، انشاءاللہ آگ سے اور دیگر آفات سے حفاظت ہوگی۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے ناموں کی الحمدللہ عز و جل یہ برکتیں ہیں کہ جہاں پر یہ مبارک نام لگا دیے جائیں، لکھ کر لگا دیے جائیں، یا پلاسٹک کوٹنگ کر کے کسی سادے کاغذ پر لکھ کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے لگا دیے جائیں، تو الحمدللہ عز و جل دکان مکان کی حفاظت رہے گی اور آگ بھی نہیں لگے گی۔ تو یہ تعویذ بھی آپ تعویذات عطاریہ کے بستوں سے فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میسیجز مدنی چینل کے ناظرین کافی سارے آپ کے موصول ہوئے ہیں، چند میسیجز آپ کے ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اس کے بارے میں کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ میرے بال بہت جھڑتے ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ میرے بال نہیں جھڑیں اور میرے بال بڑے ہو جائیں۔ تو سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر 41 بار سورۃ اللیل، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ اللیل، یہ پڑھ کر دم کر دیجئے، اور رات کو سونے سے پہلے یہ دم کیا ہوا تیل سر میں اس احتیاط سے لگائیں کہ زمین پر نہ گریں، انشاءاللہ عز و جل سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ گلا خراب ہے، بلغم بہت زیادہ آتا ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل گلا صحیح ہو جائے گا۔ اچھا، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، پریشانیاں دور ہوں گی۔ اللہ تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں
قبول فرمائیں. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دل کا اجڑا چمن ہو پھر چلا یا رب کوئی ایسی ہوا چلا یا